یہ وہ جگہ ہے محسن ہوں، جس کے لیے انبیاء نے راتوں کو رو رو کے نا دعائیں کی. ہاں، سبحان اللہ، یعنی the prophets meant دعا یدعوننا رغبا و رہبا ہوپ سبحان فار اللہ، جنہ. ہوں، اور یہ وہ جگہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا سے دیکھ کے آؤ. جب جبریل نے دیکھا نا اس کو تو واپس آیا اور کہا کہ یا اللہ تو نے ایسی جگہ بنا دی ہے, ایسی کمال کی ایک یعنی جنت بنائی ہے, جس کو اس جگہ کا پتہ ہوا he will definitely enter this place. This is not worth missing at all. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو مشکلات سے گھیر دیا جی، پھر جبریل کو بولا کہ آپ جا کے دیکھ کے آؤ. تو جبریل جب گئے تو پھر کہا یا اللہ اب لوگوں کے لیے جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے بیکاز we humans love temptations and desires. پھر جب جہنم کو بنایا اور کہا کہ اب وہ دیکھ کے آؤ تو جبریل گئے اور دیکھا یا اللہ اگر اس جگہ کو کسی نے جان لیا اس کے بارے میں, یعنی اس کے ہولناکیوں کے بارے میں, اس کے عذاب کے بارے میں, تو لوگ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اسے بچے گا نہیں. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو آسانیوں سے گھیر لیا تو پھر وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا اللہ اب بہت سے لوگ اس میں جائیں گے بیکاز اٹ از سراؤنڈیڈ ود ٹیمپٹیشن اینڈ ڈیزائرز, اور اس کو سراؤنڈ کر دیا گیا ہے آسانیوں سے, لذتوں سے, برائی سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو بولا کہ اسپیک, بولو, تو جنت نے کہا قد افلح المؤمنون, سبحان اللہ، مومن کامیاب ہو گئے. اور جبریل السلام نے کہا کہ blessed are you the home of kings and queens. So Jannah is the home of kings and queens, not the worldly kings جو اس دنیا میں بادشاہ تھے, rather جو لوگ عمل کرنے والے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ تیار کی ہے. کیا کس بادشاہ کو ایسا پروٹوکول ملا ہوگا, کس بادشاہ نے ایسی عیاشی کی ہوگی. حتیٰ کہ جنت خود, بلکہ جنت is like a creation, we think it's a place. No, جنت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, it speaks, وہ بولتی ہے, جہنم بھی بولتی ہے, قرآن میں بھی آتا ہے اس کے بارے میں. جنت نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ایسا کیوں ہے کہ میرے اندر سارے غریب اور غربا لوگ ہیں, مسکین لوگ ہیں. اور جہنم نے کہا کہ یا اللہ ایسا کیوں ہے کہ میرے اندر سارے بادشاہ ہیں اور متکبرین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جنت تمہارے اندر وہ لوگ آئیں گے, میرے وہ عباد آئیں گے جن کو میں اپنا رحم اور فضل کرنا چاہوں گا اپنے بندوں سے, جس کو چاہوں گا میں ریوارڈ کرنا چاہوں گا. اور جہنم میں وہ لوگ جائیں گے کہ جو میرے بندوں میں سے یعنی باغی تھے, تو ان کو میں اپنی پنشمنٹ دینا چاہوں گا. سو جنہ loves us and we should love جنہ as well. اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت کے دعا کرتا ہے 3 دفعہ دن میں, جنت اس کو پکارتی ہے کہ اللہ پلیز انٹر ہم ان پیراڈائز. اور جو شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی سے اللہ کی کریشن ہے, وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ اس کو نجات دے دے, لیکن ہے وہ عذاب کی فارم. سو جنہ از یار سبحان اللہ سپر لگژریس کائنڈ آف لائف, اور جہاں پہ لوگوں کو یعنی اٹس فن, اٹس پارٹی. ہم انفارچونیٹلی جو امت مسلمہ ہے یا جو ہماری یوتھ, ہمارا جو کانسیپٹ آف جنہ ہے نا بڑا وہ بورنگ سا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جنت میں جائیں گے تو گرینری ہوگی اور درخت بڑے بڑے ہوں گے اور شاید سونے کے اور چاندی کے بھی ہوں گے اور پرندے اوڑے ہوں گے اور میں مچھلی جو چاہوں گا وہ کھا لوں گا. اور اٹس ناٹ, یہ بھی ہے, لیکن جنت از ہارڈ کور پارٹی لائف. یو آر ہیونگ گیٹ ٹوگیدرز دیئر. آپ کو لیمبورگینیز اور بگاٹیز پسند ہیں, آپ کے پاس وہاں ہوں گی. آپ کو آپ کے ریسنگ ٹریکس ہوں گے وہاں پہ. آپ کو وہاں پہ اسکائی ڈائیونگ چل رہی ہے, وہاں پہ اسکوبا ڈائیونگ چل رہی ہے, وہاں پہ یو آر سوئمنگ ود ڈولفنز. اٹ از ہارڈ کور. اور اس میں وہ نا what happens in جنت stays in جنت. ٹھیک ہے, جنت میں کوئی نامحرم کانسیپٹ نہیں ہے کہ ان سے بات نہیں کر سکتے, کوئی نشہ نہ ہو جائے, کوئی شراب نہ پی لیں, کوئی غلط کام نہ ہو جائے. there is no such thing. یہ صرف دنیا کی ریسٹرکشنز ہیں. جنت میں اٹس آل فن اینڈ پارٹی. اور سبحان اللہ کتنے لکی ہوں گے وہ شخص جن کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے اور ان کو وہ جگہ دیں گے. سبحان اللہ یار, we should definitely aim for such place. اتنا تڑپ سے ہمیں ایم ہونی چاہیے کہ ہم ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے نا اس کو انویژن کر رہے ہوں, یا اللہ تو نے مجھے بس وہاں دینا ہے. کوئی بھی اس دنیا کی ہارڈ سے پریشانی آئے نا, ہمیں اس کو جنت کے خواب سے نا اس کو سبق, جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کو عذاب دیا گیا, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, یا اللہ I want to leave all the luxuries of Fir'aun has. میں سب چھوڑنا چاہتی ہوں, مجھے تو جنت میں گھر عطا کر دے. So there's a lot of description inshallah of Jannah.
with the due course اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جس طرح صحابیات اور صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دیں اور جنت میں گھر بھی ہوں گے, پیلسز ہوں گے. جس طرح حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ آتا ہے جی, گولڈن پیلس, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج پہ گئے تھے تو ایک بہت خوبصورت پیلس ان کو نظر آیا اور انجل سے پوچھا کہ he wanted to get into that palace, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پوچھا کہ کس کا ہے, تو انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا پیلس ہے, گولڈن پیلس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس میں وہ تھی کہ وہ تھوڑے سے اس معاملے میں غیور تھے اس چیز کے اندر کہ یار خواتین اسپیشلی کہ نا وائف پردہ. اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جب حضرت عمر بن خطاب کو بتایا نا کہ میں نے تمہارا گولڈن پیلس دیکھا اور میں پھر اس کے اندر میرے جاننے کا دل تھا, میں جا نہیں سکا, تو حضرت عمر بڑے ان کو افسردہ ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ چلے جاتے تو پیلسز ہوں گے. اس طرح جس طرح اللہ کی میں نے کہا کہ پوچھا کس کا ہے, تو عمر بن خطاب نے جواب, انجل نے جواب دیا کہ تو عمر بن خطاب کا ہے. تو ہی وانٹڈ ٹو گو, اگر وہ چاہتے تو چلے جاتے, یعنی کون فرشتہ اللہ کے بھی روک سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا عمر تیری غیرت بھی یاد آ گئی. بے شک بے شک, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے غیرت یاد آ گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبرز میں کون کون ہوگا, حضرت طلحہ اور زبیر, بالکل, یعنی کہ نیبرز ہوں گے حضرت طلحہ حضرت زبیر. یہ 10 جو ہمارے اشر مبشر ہیں نا, میں اپنی آڈینس سے کہوں گا کہ ضرور ان کی سیرت, ان کے واقعات, ان کی لائف سٹوری ضرور پڑھیں, جو ہمارے 10 اشرا, those who got guaranteed Jannah from the blessed tongue of نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتوں کی بشارتیں دی تھیں, جس میں حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعید بن زید, حضرت زبیر بن عوام. یہ 10 گارنٹیڈ جنہ ہے. اور پھر آتا ہے یہ کہ جو 2 یوتھ کے سردار ہوں گے وہ کون ہوں گے, حسن اور حسین, سید الشباب اہل الجنہ, سید الشباب اہل الجنہ, حضرت حسن, حضرت حسین. یہ سارے نا پیپل آف جنہ ہیں. اور یہاں پہ اور اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ حدیث میں موجود ہے. اور خواتین کے اندر بھی جس طرح کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت مریم, حضرت آسیہ اور حضرت خدیجہ, ان سب کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. یہ بھی جنت کی خواتینوں میں سے خواتین ہیں, اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بلیسڈ ڈنگ سے بتایا بھی کہ یہ سردار ہوں گی خواتین. اور الحمدللہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا, وٹ ایور یو ڈو ان دس لائف فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کو ریپلیسمنٹ دیں گے جنت میں. آپ دیکھیں حضرت آسیہ نے اپنی لگژریز کو چھوڑا اور فرعون کے پیلس کو چھوڑا, اللہ کے لیے قربانی دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں محل عطا کر دیا. حضرت خدیجہ کا مکہ میں بہت فیمس گھر تھا محسن, صحیح بات ہے, جس کے اوپر گرین کلوتھ لٹک رہا ہوتا تھا, اینڈ اٹ واز ویل ساٹ آفٹر, کہ یہ بڑی امیر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چھوڑا, تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میسج پہنچایا کہ خدیجہ کا غرفہ ہے جنت میں, بشارت ہے اس کو. اور جنت میں جو غرفے ہوں گے نا, یعنی ہم ٹینٹ بولتے ہیں, یعنی آپ سمجھنا ایک ٹینٹ یہاں پہ لگا ہو, بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے, 2 مین ٹینٹ ہوتا ہے, 4 مین ٹینٹ ہوتا ہے. اس غرفے کی جو صرف وڈتھ ہے وہ 60 مائل ہے, اٹس میڈ اپ آف ڈائمنڈ, ٹھیک ہے. تو بلال کو دیکھ لیں آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے, دیکھا آگے قدموں کی آواز آ رہی ہے, کس کی؟ تو حضرت بلال کی تھی وہ. تو انہوں نے پوچھا بلال کی قدموں کی آواز کہاں پہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے بلال کو یہ مقام دیا ہے, اور علماء کی شرح میں کیا بیان کرتے ہیں, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بلال ہمیشہ اللہ کے نبی سے پہلے مسجد نبوی کے چھت پہ چڑھ کے سید المؤذنین ہے, یعنی اللہ کے نبی سے پہلے اور سب صحابہ سے پہلے آ کے اذان دیا کرتے تھے. سو ہی یوزڈ ٹو پریسیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی سے آگے چلوایا. سو وٹ ایور وی ڈو ان دس لائف, اس کا ہمیں کمپنسیشن مل جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کیا گیا آگ میں ڈالنے سے پہلے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے جس بندے کو قیامت کے دن لباس پہنائیں گے وہ خلیل اللہ ہوں گے, ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. سو پوائنٹ ہیئر از کہ ہم مسلم اس دنیا میں تو بڑی کوشش کرتے ہیں نا گھر بنانے کی, اور بس جہاں پہ F7 میں F6 میں 5 کنال کا 10 کنال کا, یا چلو 1 کنال کا بھی مل جائے بڑی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اپنا گھر اور اپنی چھت ہونی چاہیے. اور ساری زندگی لوگ لگا کچھ مرلوں کے لیے بھی کہ اپنی چھت ہونی چاہیے, ہم کسی دور پر علاقے میں بھی رہ لیں گے. بٹ واللہ ہمیں نا جنتی خوشبو ہم نے ابھی تک امیجن نہیں کی, نہ ہی ہم نے
جہنم کی تپش کو محسوس کیا ہے. جنہوں نے کر لیا تھا نا وہ اس گھر کے لیے بہت ایفرٹ کیا کرتے تھے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص سورہ اخلاص دن میں 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی will make for him a house in Jannah. سورہ اخلاص 10 دفعہ سب سے چھوٹی سورت ہے, one of the shortest surah. ون آف دا شارٹیسٹ اور سب سے چھوٹی ہے. ہاں انا اعطیناک الکوثر کے بعد یعنی سب سے چھوٹی ہے. بالکل اور حدیث میں آتا ہے کہ 1/3 آف دا قرآن بھی ہے, بالکل 1/3 آف دا قرآن بھی ہے, یعنی کہ کتنی ہول سیل ہے. بالکل یعنی کہ آپ نے 1/3 آف دا قرآن بھی پڑھ لیا اور 10 دفعہ اینڈ یو گیٹ اے ہاؤس ان جنت. یس سبحان اللہ 10 ٹائمز پڑھ لیتا ہے اور 10 دفعہ پڑھنے میں لٹرلی 5 منٹ سے بھی کم لگتے ہیں. بٹ ہمارے دن رمضان کے دن بھی گزر رہے ہیں, عام دن چھوڑیں ہم نہیں پڑھتے. جو شخص 12 سنتیں پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ 12 سنتیں, ہاں اللہ تعالیٰ will make for him a house in a palace in Jannah. 12 سنتیں ذرا پلیز گنوائیں ہماری. سنن رواتب ہیں جی, فجر سے پہلے 2, فجر سے پہلے 2 سنتیں, ہاں ظہر سے پہلے 4. فجر سے پہلے 2 سنتوں کے اوپر ایک اور بھی حدیث ہے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے دیٹ از بیٹر, اس پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس پوری دنیا کے اندر اس سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں. کوئی میں پوسٹ بھی دیکھ رہا تھا نا اسی پہ کہ 10 wealthiest people on the face of the سبحان earth. اللہ, ٹھیک ہے اس پہ نام تھے, پھر ایلون مسک کا بھی تھا, جیف بیزوس کا تھا, اور مارک زکربرگ تھا, اور بل گیٹس تھے. نمبر 1 پہ کون تھا؟ نمبر 1 پہ تھا the one who prays 2 sunnahs of fajr. And this is so true یار. اور یہ سب چیزیں ہمیں ملیں گی جب ہم بالکل ملیں گی, آخرت میں جائیں گے, بالکل تو یہ یقین ہونا چاہیے. ہاں اور 12 سنتے ذرا آگے ذرا کمپلیٹ کر دیں. 4 زہر سے پہلے, 2 زہر کے بعد, 4 زہر سے پہلے, اور اس کے بعد 4 زہر کی 2 زہر کے فرض کے بعد, یہ آپ کی 8 ہو گئی. 8 ہو گئی. مغرب کے بعد 2 ہو گئی, اور عشاء کے بعد 2, یہ 12 ہوتی ہیں. بالکل. اور جو شخص بازار میں انٹر ہوتا ہے اور پڑھ لیتا ہے دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, اللہ سبحانہ وتعالی will write 1 million good deeds for him, will erase 1 million sins for him, سبحان اللہ, will raise him 1 million degrees, اور will make a palace for him in Jannah. اب ہم کتنی دفعہ بازار سے گزرتے ہیں, ہم یہ دعا نہیں پڑھتے, تڑپ نہیں ہے نا, تڑپ نہیں ہے, اس جگہ کا امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے. اور مجھے یہ بات ہے, جس سوسائٹی میں آپ کا گھر ہو اس کا گیٹ کیپر آپ کو روک سکتا ہے کبھی انٹر ہونے سے؟ وہاں پہ سلام پیش کر, سلام کے سلام, آپ کا تو گھر ہے جی, جس کا گھر نہ ہو تو وہ کہتے ہیں جی میں نے فلاں کے گھر میں جانا ہے. when you have a house in Jannah کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ نہیں بھائی. so why don't we put an effort. جو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اشراق کی 4 نوافل اور زور سے پہلے 4 نوافل یہ پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. اور سبحان اللہ there are different genres of palaces in Jannah. ایک وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں, یعنی ان کو عطا کیا جائے گا بما جزاهم الغرفۃ بما صبروا, ان کو غرفہ عطا کیا جائے گا ان کے پیشنس کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ وہ ہیں جو کہ عباد الرحمن میں سے ہیں, ان کی زمین پہ چلتے ہیں آرام سے اور جاہلوں سے زیادہ کلام نہیں کرتے, اپنا کام سے کام رکھتے ہیں. وہ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی سورہ فرقان میں, ہم ان کو اچیو کریں. پھر یعنی پیلیسز آف صحابہ اینڈ تابعین, حضرت حسن حضرت حسین, پھر جتنی بھی خواتین ہیں جو جنتی سردار فاطمہ محمد ہیں, اور اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت فاطمہ تمام خواتین کی سردار ہیں ایکسیپٹ مریم علیہ السلام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا تمام انسانیت کے اوپر, قرآن میں آتا ہے. ٹھیک ہے, سو جنہ از گیٹ ٹوگیدرز برو, وی کین گو ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وی کین ٹاک ٹو ہم, وی کین سٹ ود ہم, we can go and talk to عمر بن خطاب, we can go and talk to ابو بکر صدیق. اور صرف ٹاک نہیں کرنا کہ 5 منٹ نہیں, we can have hours and hours, اور ہم ریور سائڈ پہ ان کے ساتھ واک کر سکتے ہیں. imagine the greatest of all men and women, جو شخص جنت میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ان کی کمپنی نصیب فرمائیں گے. یعنی دس از جس نے یہ جگہ یہ مقام مس کر دیا نا برو, بہت ہی بڑا لوزر ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارا آج کل کی یوتھ کا جو فوکس ہے نا وہ ورلڈ بیسڈ لاجک پہ ہم چل رہے ہیں, دنیا بیسڈ فوکس ہے ہمارا. جنت ہمارے لسٹ پہ ہے ہی نہیں. whenever ہمارے دن گزر جاتے ہیں, whenever ask for Jannah. سورہ اخلاص کے بارے میں بھی جو ہے نا, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید بیان ہوئی. توحید یعنی کہ جو سا شخص اللہ کی توحید کو انٹرنلائز کر لیتا ہے نا کہ میں نے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا, صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ ہی مجھے میرے خیر کے دروازے کھولتا ہے, کوئی اور نہیں کھولتا, غیر اللہ سے بالکل مدد نہیں مانگنی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اللہ کو اپنی غیرت بہت پسند ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آج کی جو
ہم جو ہماری محفل ہے اس کا اینڈ کریں گے. میں دعا کرتا ہوں ہم سب لوگ جو ہمیں رمضان نصیب ہوا ہے اور جن لوگوں کو رمضان نصیب نہ ہو سکا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, اور ہمیں ہماری جو بھی ہم نے ٹوٹی پوٹی عبادات کی ہیں, اللہ ہمیں وہ خالص صرف اللہ اپنی عبادت جو خالص اللہ کے لیے اس کو چوز کر لے. اینڈ آئی پرے ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو ایام ہیں لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمارے تمام گناہ معاف کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. آئی پرے فار ایوری ون جو کہ ہمارے آڈینس جو ہمیں سن رہی ہے, جو ہمیں سنیں گی, جو ہمیں آج نہیں سن سکی, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام چھوٹے کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے. اینڈ آئی تھینک ایوری ون جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں سب سے جزاک اللہ خیر کہتا ہوں سب کو کہ ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور اس طرح سپورٹ کرتے رہیں. ہماری جو ساری بینک ڈیٹیلز ایوری تھنگ از انشاءاللہ آن فیڈ, جو ہماری لائف فیڈ چل رہی ہے. تو جو بھی ہم یہاں لوگ سنیں گے تو سب سے گزارش ہے کہ یوتھ کلب کو ضرور ان ایام میں اس بابرکت راتوں میں یاد رکھیں تاکہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچا سکیں. ابھی ہم نے جو ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا وہ تھا کہ ہمارا 250 ملین پلس لوگ ہمیں ویو کر چکے ہیں. الحمدللہ ہم نے ٹارگیٹ بلین پہ لے کے جانا ہے. بلین مسلمان ہی ہمیں سے مسلمان نہیں سنتے, ہمیں غیر مسلم بھی بہت لوگ سنتے ہیں, تو وہ بھی ہمیں سنیں. اور کافی لوگ الحمدللہ مسلمان بھی ہوئے, کافی ہندو مسلمان ہوئے ہمیں سن کے, ہمارے لیکچر سن کے. اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دیتا ہے بھائی. آپ آئے. میں انفیکٹ محسن وہ واقعہ بتانا چاہوں گا جو کہ کچھ مہینے پہلے جو ہوا تھا کہ ایک شخص سے دبئی میں مجھے کال ہے کہ ہم ایک بھائی ہیں جو ہندو ہیں, وہ کو سنتے ہیں, ان کا نام روہت تھا, اور ہی سیڈ کہ ہم سنس آپ کو سن رہے ہوتے تھے آفس میں, وہ بھی آ کے بیٹھتے تھے اور سنتے تھے, اردو اسپیکنگ تھے جی, اور ان کا انٹرسٹ بڑھتا گیا اس پہ دین کو سیکھنے میں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرابلی لگا کہ یہ جو شخص ہے نا روہت, یہ آپ کو اکیلے بھی سنتا ہے جا کے. اینڈ کچھ دن بعد انہوں نے کہا کہ یار اس سے ان صوفی صاحب سے رابطہ ہے آپ کا, یعنی جو یہ مولوی صاحب ہیں پاکستان میں. انہوں نے کہا ہمارا رابطہ ہے. تو انہوں نے کہا پلیز میری بات تو کروائیں. جب انہوں نے بات کی مجھ سے تو ہی آسکڈ سم کوسچنز اباؤٹ اسلام. ان کا پہلے ہی دل الحمدللہ نرم ہوا ہوا تھا. ان کو میں نے کچھ جواب دیا تو امیجیٹلی ہی سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام. اور جب میں نے ان کو کہا کہ آر یو شیور, ہی سیڈ یس آئی ایم شیور. میں نے کہا کہ آپ کو پریشرائز تو نہیں کر رہا, آپ کو بھی فورس تو نہیں کر رہا؟ تو ہی سیڈ کہ نہیں, مجھے کوئی فورس نہیں کر رہا. سو آئی سیڈ ٹو ہم کہ اوکے ریسائٹ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو انہوں نے وہ پڑھا, اور جب انہوں نے وہ پڑھا تو ہی اسٹارٹڈ کرائنگ. اور میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا آئی فیل سو لائٹ, ایسے ایز اف میرے اوپر سے برڈن اتر گیا ہے. سو میں نے بھائی کو بولا کہ ان کو اپنے نماز, روزہ, مسلم ڈیلنگز, اخلاقیات سب سکھانا ہے. سو وہ ساری بات ہو گئی. تو انہوں نے مجھے دوبارہ فون لیا اور کہا کہ تو آپ انسسٹ آپ اپنا نام رکھیں. تو میں نے کہا مشورہ کر لیجیے اپنی فیملی والوں سے. تو انہوں نے کہا نہیں, آئی انسسٹ آپ ہی نام رکھیں جنس آپ نے کرنا پڑھایا مجھے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو نا دو نام بڑے پسند ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمن, تو آپ کا نام عبداللہ. تو عبداللہ شرما پورا نام تھا. تو کہتے ہیں کہ ہی واز ہیپی الحمدللہ. 3 دن گزرے تھے ان کو مسلمان ہوئے 3 سے 4 دن. تو مجھے بھائی کال ہے دبئی سے کہ تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ تم آپ کو یاد ہے عبداللہ جو کچھ دن پہلے مسلمان ہوا تھا؟ ایسے یس. ہی سیڈ کہ تو ابھی ہی از نو مور ان دس ورلڈ. وہ رات کو سوئے اور صبح اٹھا ہی نہیں. اینڈ آئی واز سو شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ. سو مسلمان ہو کے الحمدللہ مسلمان ہو گئے الحمدللہ. تو اس کی آگے بھی اسٹوری ہے جس میں میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ الحمدللہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ ایک جو بکس تھیں, ریکارڈز میں ان کا نام ٹرانسفر کیا تھا فرام ریلیجن تھا, فرام ہندوازم ٹو, اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں اس لیے دفن کیا گیا الحمدللہ. سارا تو اٹس لانگ اسٹوری. کہنے کا وہ یہ ہے کہ ہم آج رمضان میں, مجھے یہاں آنے سے پہلے نا مجھے ایک میسج آیا واٹس ایپ پہ کہ تو ہاں بھائی tonight looks like لیلۃ القدر, اور because of the signs and symptoms. اور آج جمعے کی رات بھی ہے, جمعے کی رات بھی ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی I'm not saying کہ آج ہے, لیکن یہ کہ کچھ مجھے کا میسج آیا کہ work hard, ٹھیک ہے. سو میں کہوں گا کہ ہر طرح کا عمل کریں, صدقہ بھی دیں, ڈائیورسفائی کریں اپنے ڈیڈز کو, ٹھیک ہے. کسی کو افطاری کرا سکتے ہیں, ہر رات میں کرائیں. ہاں وائسی کیئرز روزانہ یعنی افطاری کرائیں, ٹھیک ہے. قرآن میں جو یعنی جو حدیث میں آتا ہے نا کون لوگ جنت میں داخل ہوں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو کثرت سے روزے رکھتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو, اور راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اور وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ تم 4 کام کرو, جنت میں سلامتی سے داخل ہوگے. افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. سلام کو عام کرو, لوگوں پہ
کھانا کھلا لوگوں کو. صلہ رحمی کرو, ہوں کھانے کھلاؤ, ہوں اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تم پڑھو. تدخل الجنت بالسلام, تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو ایزی جاؤ کے گے. ساتھ, ایز کے ساتھ. سو اس میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو نا, یہ لائف بڑی تھوڑی ہے, جی اس میں اپنا سب کچھ لگا دیں انشاءاللہ, ہاں. اینڈ میک اے اسٹریٹجی فار یور سیلف کہ ہم اس امیزنگ جنہ میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں. اینڈ الحمدللہ یو ہیو دس پلیٹ فارم الحمدللہ آف الحمدللہ یوتھ کلب, الحمدللہ. جو کہ مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.